السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے قیصرہ حیات کا ناول پل صراط، ایپیسوڈ 18. سیما آپا کئی روز بعد ناظر علی کے گھر آئی تھیں. کشور اور ناظر علی انہیں اس محبت اور تپاک سے نہ ملے جیسے وہ پہلے ملتے تھے. دونوں بہت خاموش تھے اور ان کی آنکھوں میں گویا کئی ہزار شکوے تھے. کشور نے ریحانہ کو چائے لانے کو کہا. علینا کہاں ہیں؟ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. سیما آپا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا. کشور نے ناظر علی کی طرف خون خوار نگاہوں سے دیکھا اور گہری سانس لے کر خاموش ہوئی. ناظر علی نے بھی آہ بھری. کیا بات ہے؟ کیا تم لوگ اس سے ناراض ہو؟ اور شاکر علی بھی امریکہ جانے سے پہلے تم سے ملنے آئے تو تم لوگوں نے بہت سرد مہری دکھائی. ناظر علی، کیا تم لوگوں نے اپنے دل صاف نہیں کیے؟ سیما آپا نے قدرے خفگی سے پوچھا. ریحانہ، باہر آؤ. جاؤ علینا کو بلا کر لاؤ، سیما آپا اس سے ملنے آئی ہیں. کشور نے سیما آپا کے جواب میں ریحانہ کو کچن سے بلا کر اسے کہا تو ریحانہ اسے بلانے اس کے کمرے میں چلی گئی. سیما آپا کشور کی بات سن کر قدرے حیران بھی ہوئی مگر خاموش ہو گئیں. ناظر علی، شاکر علی جانے سے پہلے بہت افسردہ تھے. ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی. اور کشور، تم نے بھی. سیما آپا دونوں سے شکوے کر رہی تھی کہ علینا تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوئی. اس نے کیپریز کے ساتھ سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کی آدھی ننگی ٹانگیں اور ننگے بازو، دوپٹے یا اسٹول سے مبرہ گلا، چھوٹے بالوں کو ہیئر کیچر سے سمیٹنے کی انتہائی بیہودہ کوشش میں وہ انتہائی بیہودہ لگ رہی تھی. سیما آپا اسے دیکھ کر ایک دم چونک سی گئیں. وہ پہلی بار اسے اس حلیے میں دیکھ رہی تھیں. السلام علیکم پھپھو، آپ کب آئیں؟ علینا مسکرا کر ان کے پاس بیٹھ گئی. سیما آپا نے بجھے دل کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. ابھی تھوڑی دیر پہلے. سیما آپا آہستہ آواز میں بولیں اور انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگیں. کیسی ہو تم؟ سیما آپا نے قدرے توقف کے بعد گویا اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے پوچھا. ٹھیک ہوں، علینا نے رسماً جواب دیا مگر اس کی آواز میں نہ خوشی تھی اور نہ ہی اطمینان. کشور اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور ناظر علی تو شرم کے مارے نظریں ہی نہیں اٹھا رہے تھے. مگر علینا کو کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی. وہ بہت پر اعتماد لگ رہی تھی. اس کا موبائل بجنے لگا. اس نے نمبر دیکھ کر اسے کان سے لگایا. ہائے نگین، کیسی ہو؟ ڈونٹ بی سلی یار، تم نے کیسے ازیوم کر لیا میں نہیں آؤں گی؟ آئی ایم کمنگ ٹو یو. اوکے بائے. اس نے موبائل آف کیا. پھوپھا، میں اپنی ایک فرینڈ کی طرف جا رہی ہوں. ہم لوگ باہر ڈنر کرنے جا رہے ہیں. علینا نے اٹھتے ہوئے کہا اور سیما آپا حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگیں. کیا تم اس وقت اکیلی جا رہی ہو؟ سیما آپا نے انتہائی حیرت سے پوچھا. ہاں، اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے پھپھو؟ علینا نے مسکرا کر قدرے طنزیہ لہجے میں پوچھا. ہمارے خاندان کی بہو بیٹیاں رات کو اکیلی گھر سے باہر نہیں جاتیں. سیما آپا نے قدرے سخت لہجے میں کہا. سوری، میں کسی کو اپنے لیے باؤنڈ نہیں کر سکتی اور ویسے بھی مجھے کسی کے ساتھ باہر جانا پسند نہیں. کندھے اچکا کر کہتی ہوئی باہر نکل گئی اور سیما آپا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئیں. باہر سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی آواز سن کر کشور لاؤنج میں آ گئیں. سیما آپا پھٹی پھٹی نگاہوں سے لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں. کیا ہوا آپا؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کشور نے انتہائی معنی خیز انداز میں پوچھا. سیما آپا نے پتھرائی ہوئی نگاہوں سے کشور اور ناظر علی کی جانب دیکھا. ہم بھی اسے دیکھ دیکھ کر یوں ہی حیران ہوتے رہتے ہیں. ہمارے مذہبی پرہیزگار لائق بیٹے کے لیے آپ نے ایسی لڑکی کا انتخاب کیا. آپ کے فیصلے نے اس کی زندگی خراب کر دی ہے. شادی کے دن سے لے کر اب تک وہ اس قدر خاموش اور افسردہ اور دکھی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. ہم اس کو دیکھ کر کرتے رہتے ہیں مگر کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. آپا، آپ نے انتہائی جلدی میں فیصلہ کر کے ہمارے گھر کا سکون اور ہمارے بیٹے کی زندگی کو برباد کر دیا ہے. اتنا کچھ دیکھ کر بھی ہم خاموش رہتے ہیں. نہ کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں. کشور نے افسردگی سے سیما آپا سے شکایتی لہجے میں کہا. مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ نصرت کی بیٹی ایسی ہوگی.
پورا خاندان نزہت کی خوبیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ سیما آپا نے آہ بھر کر کہا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مگر نزہت نے اس کو جنم دیا، اس کی تربیت تو ندرت نے کی ہے۔ جنم دینے اور تربیت کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ علینا کے خون پر اس کے ماحول کا اثر غالب آ گیا ہے، مگر آپا اس سارے قصے میں میرے سنی کی زندگی تو برباد ہو گئی ہے۔ اتنی اچھی اچھی اور اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کے رشتے موجود تھے، مگر کشور نے آہ بھر کر قدرے خفگی سے سیما آپا کی طرف دیکھا اور جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سیما آپا نے کشور کی طرف اور پھر ناظر علی کی طرف بغور دیکھا اور پھر خاموش ہو گئیں، جیسے کچھ سوچ رہی ہوں۔ کشور، بچے جب بھٹک جائیں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ کیا ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں یا پھر ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ سیما آپا نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کشور نے حیرت سے پوچھا۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے جو میں نے دونوں بچوں کو دیکھے اور جانے بغیر ان کی زندگیوں کا فیصلہ کر دیا۔ ناظر علی اور کشور، میں تم دونوں سے بے حد شرمندہ ہوں، لیکن یہ سب کچھ انجانے میں ہوا۔ کبھی کبھی انسان دوسروں کی خیر خواہی میں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر ڈالتا ہے۔ میں قصوروار ضرور ہوں مگر گناہ گار نہیں، کیونکہ میں نے تو سارے خاندان کی بہتری کی خاطر یہ فیصلہ کیا۔ لیکن خیر، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، علینا کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے خون میں نزہت کے دودھ کا اثر ضرور ہوگا۔ مجھے امید ہے علینا ضرور راہ راست پر آ جائے گی، بس تم لوگ اس سے تھوڑا سا تعاون کرو۔ سیما آپا نے دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپا یہ تعاون نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم اسے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ جو چاہتی ہے کرتی ہے اور جہاں چاہتی ہے جاتی ہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں۔ کشور نے منہ بنا کر کہا۔ کشور، اس طرح بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ بچوں کی جو رہنمائی والدین کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا، سیما آپا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ ہی بتائیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی حرکتوں اور باتوں پر جل بھن کر خاموش رہتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا کریں؟ کشور نے خفگی سے منہ بنا کر جواب دیا۔ کشور، علینا کے بجائے نمرا یوں بھٹک جاتی تو پھر تم کیا کرتی؟ سیما آپا نے پوچھا تو کشور نے غصے سے ان کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے سیما آپا کی بات انتہائی بری لگی ہو۔ آپا، میری اولاد یہ سب کچھ کرتی تو پھر آپ دیکھتی کہ میں کیا کرتی، کشور نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ کشور، اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں اس کی بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ کسی کی اولاد کسی کے لیے آزمائش بن جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے اولاد کے بارے میں بڑے بڑے دعووں سے بچنا چاہیے۔ دعا کرو پروردگار کسی بھی اولاد کو اس کے ماں باپ کے لیے آزمائش نہ بنائے۔ سیما آپا نے کہا تو کشور خاموش ہو گئی۔ آپا ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب وہ ہماری بہو نہیں بیٹی ہے اور ہمیں اس کی بہتری اور ہدایت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ناظر علی نے سیما آپا کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا تو کشور خاموش ہو گئیں اور اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ ناظر علی، تم کشور کو سمجھاؤ، جب کوئی آزمائش انسان پر آتی ہے تو وہ اکیلے انسان پر نہیں آتی بلکہ اس سے وابستہ سارے لوگوں پر آتی ہے کہ اس مشکل گھڑی میں کون کس کا کتنا ساتھ دے رہا ہے۔ علینا ہماری بچی ہے، ہمارا خون ہے، سنی کی بیوی ہونے کے ناطے وہ اس گھر کی عزت ہے اور گھر کی عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، اسے رسوا نہیں کیا جاتا۔ سنی کب آئے گا؟ آج رات میں یہیں رکوں گی اور خود اسے سمجھاؤں گی، سیما آپا نے کہا تو ناظر علی بھی ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ رات کو 12 بج رہے تھے اور علینا ابھی تک نہیں لوٹی تھی اور سیما آپا پریشان ہو رہی تھیں۔ سنی بھی ہاسپٹل سے لیٹ آیا تھا اور سب لوگ کھانا کھا کر لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، مگر سیما آپا اندر ہی اندر بے حد مضطرب ہو رہی تھیں۔ انہوں نے تو آج تک اپنی بہو بیٹیوں کو رات کے وقت اکیلے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی تھی، اور وہ بھی اتنی دیر تک۔ سنی بیٹا، علینا کو فون کرو، وہ کہاں ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، سیما آپا نے پریشان ہو کر کہا تو سنی نے علینا کا موبائل نمبر ملایا، مگر ہر بار وہ کال ریجیکٹ کر دیتی اور ہر بار سنی کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات نمایاں ہونے لگتے۔ کیا ہوا؟ وہ فون پر بات کیوں نہیں کر رہی؟ خدا خیر کرے وہ خیریت سے ہو۔
سیما آپا نے فکر مندی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سنی نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد علینا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور چوکی دار نے گیٹ کھولا اور وہ گاڑی سے اتر کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سیما آپا سمیت سب اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ سیما آپا کو بھی یہ دیکھ کر قدرے مایوسی ہوئی۔ سنی بیٹا، جاؤ علینا کو بلا کر لاؤ، سیما آپا نے کہا۔ پھپھو، اس وقت وہ نہیں آئے گی، سنی نے آہ بھر کر مایوس کن لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ اس وقت کیوں نہیں آئے گی؟ سیما آپا نے حیرت سے پوچھا تو سنی نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ ٹھیک ہے، میں خود جا کر اسے دیکھتی ہوں، سیما آپا نے اپنے بھاری بھرکم وجود کو بمشکل اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کیسے اتنی سیڑھیاں چڑھ سکیں گی؟ ناظر علی نے ان کے بازو کو پکڑ کر سہارا دیتے ہوئے کہا۔ ناظر علی، میری فکر مت کرو، تم لوگوں کو جس آگ میں نے جھونکا ہے اسے مجھے ہی ٹھنڈا کرنا ہے، سیما آپا قدرے پرعزم لہجے میں بولی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگیں۔ پھپھو، مت جائیں، سنی نے ان کے قریب آ کر ان کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے مت روکو، آج میں اس سے بات کر کے ہی رہوں گی، سیما آپا کے لہجے میں خفگی اور پختہ ارادہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اوپر لے جاتا ہوں، اور سنی انہیں اپنے مضبوط ہاتھ کی مضبوط گرفت کا سہارا دے کر اوپر اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ علینا صوفے پہ ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لگا رہی تھی۔ سیما آپا اسے دیکھ کر چونک گئیں۔ علینا بیٹی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ حیرت کے مارے سیما آپا کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سگریٹ پی رہی ہوں، وہ سگریٹ کا دھواں منہ سے نکالتے ہوئے بولی اور سیدھی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سیما آپا اس کی بے باکی پر دل محسوس کر رہ گئیں۔ کوئی چیز چھناکے سے ان کے اندر ٹوٹی۔ بیٹی، ہمارے خاندان کی، سیما آپا نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے اپنے لہجے کو قدرے نرم کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی تو وہ تلملا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کے خاندان کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، اس کے لہجے میں خفگی، آواز میں ارتعاش اور آنکھوں میں قدرے سرخی تھی۔ اس کے منہ سے جو بدبو آ رہی تھی اس نے سیما آپا کو چونکا دیا۔ تم بھی اس خاندان کی عزت ہو، سیما آپا نے اس کا بازو پکڑے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، وہ بازو چھڑا کر سگریٹ ایشٹرے میں مسلتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ سنی سر جھکائے خاموشی سے صوفے پر بیٹھا دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ سنی بیٹا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے؟ سیما آپا نے حیرت سے پوچھا۔ پھپھو، علینا نے شراب پی رکھی ہے، سنی آہستہ آواز میں بولا۔ شراب؟ سیما آپا نے قدرے چیخ مارتے ہوئے کہا اور وہ حیرت سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ ہاں، وہ شراب پیتی ہے، سنی نے آہ بھر کر کہا۔ سیما آپا دھڑام سے صوفے پر گر گئیں۔ حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ پتھرائی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ انہیں اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی سنی کی طرف دیکھتی ہیں تو کبھی کمرے کے در و دیوار کی طرف۔ ان کا سر پھٹنے لگا تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں الیکٹرک شاکس دیے جا رہے ہوں۔ سنی بیٹا، مجھے معاف کر دینا، مجھ سے انجانے میں بہت بھول ہو گئی ہے۔ وہ ایک دم ہاتھ جوڑ کر سنی کی طرف دیکھنے لگیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ سنی ان کے یوں اچانک رونے پر بوکھلا گیا اور پریشان ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کر سیما آپا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اس نے اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ پلیز پھپھو، ایسی باتیں مت کریں، آپ نے تو مجھے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہا ہے، آپ جان بوجھ کر یہ سب کیسے کر سکتی تھیں؟ شاید یہ سب کچھ میری قسمت میں ہی لکھا تھا جو مجھے مل رہا ہے۔ سنی بھی ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے اندر بھی کئی روز سے لاوا پک رہا تھا اور وہ راستہ دیکھتے ہی بہہ نکلا۔ سیما آپا نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور اس کے سر کو چومنے لگیں۔ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ سنی بری طرح سسکیاں بھر رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور علینا کمرے میں داخل ہوئی۔ دونوں کو شدت سے روتے دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ سنی نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور سیما آپا کے قدموں سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سیما آپا نے بھی اپنی چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کی اور بے بسی سے علینا کی طرف دیکھنے لگیں۔ علینا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہوئے۔
اس نے سنی اور سیما آپا کی طرف بغور دیکھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر ٹیرس پہ چلی گئی۔ سنی بیٹا، کیا گھر میں علینا کی سعادت کے بارے میں کوئی اور جانتا ہے؟ سیما آپا نے آہ بھر کر پوچھا۔ شاید نہیں، سنی نے جواب دیا۔ بیٹا، اس بات کے باہر جانے میں ہماری بڑی بدنامی ہے۔ کوشش کرنا کسی کو اس بات کی بھنک نہ پڑے۔ اور سنی، تم تو بڑے قابل ڈاکٹر ہو، تمہارا بہت بڑا اسپتال ہے، تم علینا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ سیما آپا نے قدرے پر امید لہجے میں کہا۔ پھپھو، میں ان مریضوں کا علاج کرتا ہوں جو ٹھیک ہونے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، میں علینا کا علاج کیسے کروں؟ وہ تو مجھ سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی۔ ہم دونوں بس ظاہری طور پر میاں بیوی کے رشتے میں بندھے ہیں، ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں۔ سنی نے آہ بھر کر اپنے دل کا زخم دکھایا تو سیما آپا نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ بیٹا، علینا تمہاری بیوی ہے، اس کا مرض ڈھونڈ کر تمہیں ہی اس کا علاج کرنا ہے۔ اس کی عزت اور بدنامی سے سب سے زیادہ فرق تمہیں پڑے گا، کسی اور کو نہیں۔ دوسرے تو بس تماشا دیکھیں گے۔ بیٹا، ایک کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ خدا نے ہدایت کے راستے تو کبھی بھی کسی کے لیے بند نہیں کیے، اور اگر تمہیں تھوڑی سختی بھی کرنا پڑے تو کرو۔ سیما آپا نے محبت سے سمجھایا تو سنی خاموش ہو کر ان کی جانب دیکھنے لگا۔ ہاں بیٹا، ہمت کرو، راستہ مشکل دیکھ کر سفر ادھورا نہیں چھوڑ دیتے، سیما آپا نے ملائمت بھرے لہجے میں اسے سمجھایا۔ علینا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سنی بیٹا، مجھے ذرا نیچے چھوڑ آؤ، سیما آپا نے بمشکل اٹھتے ہوئے کہا تو سنی نے ان کے بازو کو سہارا دے کر اٹھایا اور دونوں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ سیما پھپھو اور سنی کو روتے دیکھ کر علینا کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ سیما پھپھو اور سنی کس بات پر اس قدر شدت سے رو رہے تھے؟ کیا اس کی وجہ سے؟ لیکن اس نے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، اس نے تو کسی سے کوئی بات نہیں کہی تھی، پھر کیسے کسی کو اس سے شکایت ہو سکتی ہے؟ علینا نے دل میں سوچا اور اپنے آپ کو ہر الزام سے بری ذمہ قرار دیتے ہوئے مطمئن کر دیا، مگر پھر بھی نہ جانے کون سی خلش تھی جو اس کے دل میں اضطراب پیدا کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے دل میں اضطراب مزید بڑھنے لگا۔ اس نے اپنے بیگ میں سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی اور سگریٹ جلا کر اس کے گہرے گہرے کش لگانے لگی۔ سنی سیما آپا کو نیچے بیڈ روم میں لٹا کر واپس لوٹا تو علینا کے کمرے میں چکر لگاتے اور تیزی سے سگریٹ کے کش لگاتے دیکھ کر قدرے غصے میں اس کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر اسے ایش ٹرے میں مسلا۔ ہاؤ ڈیئر یو، علینا نے غصے سے قدرے چلاتے ہوئے کہا۔ بی کوائٹ، سنی آہستہ آواز میں دانت کچکچا کر بولا۔ علینا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ علینا، اٹس ٹو مچ، سنی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ علینا نے خفگی سے پوچھا۔ میں تمہیں یوں تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا، سنی نے اپنے لہجے کو نرم بناتے ہوئے کہا۔ دس از مائی لائف، وہ قدرے تلخ لہجے میں بولی۔ اینڈ یو آر مائی لائف ٹو، سنی نے اس کے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا تو اس نے چونک کر سنی کی جانب دیکھا۔ سنی بھی اس کی ہی جانب بغور دیکھ رہا تھا۔ علینا کی آنکھوں میں یقینی اور بے یقینی کسی کیفیت تھی۔ آج تک زندگی میں کوئی بھی اس کے بارے میں اتنا پوزیسو نہیں ہوا تھا، وہ بھی نہیں وہ جن سے وہ خود محبت کرتی تھی، اور وہ بھی نہیں جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ اس کے بارے میں کتنا پوزیسو ہو رہا تھا۔ علینا نے اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ بے جان ہو چکی ہو۔ سنی نے گہری سانس لی اور اس کے کندھوں پر اپنی گرفت نرم کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ علینا اپنے نیم مردہ وجود کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی اور سنی کی طرف نظریں چرا کر دیکھنے لگی۔ سنی کچھ دیر وہاں رکا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ علینا پتھرائی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ سیما آپا رات بھر مضطرب رہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ سنی اور علینا ان کی آنکھوں کے پپوٹوں کے ساتھ بھوت بن کر چمٹ گئے تھے، جن سے اس کی آنکھوں کو ایک لمحے کے لیے بھی فرار نہیں مل رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو وہ سگریٹ کے کش لگاتی اور منہ سے دھواں نکالتی، علینا کا چہرہ انہیں بے سکون کرنے لگتا۔ وہ گھبرا کر آنکھیں کھولتی تو سنی کا سسکتا روتا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس قدر اضطراب اور بے چینی
انہوں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی مگر نہ تو انہیں نیند آ رہی تھی اور نہ ہی ان کے اندر کا اضطراب کسی طرح کم ہو رہا تھا۔ کبھی وہ ہاتھ جوڑ کر خدا سے معافی مانگنے لگتیں تو کبھی پریشان ہو کر رونا شروع کر دیتیں۔ ساری رات اسی بے قراری کی نظر ہو گئی۔ سنی بیٹا، اسپتال جاتے ہوئے مجھے گھر چھوڑ دینا، سیما آپا نے سنی کو ڈائننگ ٹیبل پر چائے پیتے دیکھ کر کہا۔ آپا ایسی بھی کیا جلدی ہے، 2-3 دن تو رک جائیں، اتنے عرصے بعد تو آپ ہمارے گھر آئی ہیں، ناظر علی نے محبت سے کہا۔ نہیں ناظر علی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میرا گھر چلے جانا ہی بہتر ہے، سیما آپا نے مایوس لہجے میں جواب دیا۔ کیوں، کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ کشور نے محبت سے سیما آپا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں، بس مجھے گھر جانے دو، سیما آپا کے لہجے میں بیزاری اور جھنجھلاہٹ تھی۔ کشور ان کی بات سن کر خاموش ہو گئیں۔ چلیں پھپھو، سنی نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا تو کشور نے سیما آپا کو سہارا دے کر اٹھایا اور ناظر علی کے ہمراہ انہیں گاڑی تک چھوڑنے آئیں۔ سنی بیٹا، میں ساری رات نہیں سو پائی، سیما آپا نے اپنی چھوٹی متورم نم آنکھوں کو رگڑتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سنی نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سیما آپا کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں پوچھا۔ اپنے کیے پر پچھتاتی رہی، تمہارا روتا چہرہ مجھے کسی پل بھی چین نہیں لینے دیتا تھا، مجھے معاف کر دینا، سیما آپا کی آواز میں بے بسی اور دکھ کا عنصر نمایاں تھا۔ پھپھو، میں جس اذیت سے گزر رہا ہوں خدا کے بعد صرف آپ اسے جان پائی ہیں، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوگا، اور علینا کے ساتھ میں نے بچپن گزارا تھا، مجھے پورا یقین تھا کہ ہمارا ملاپ خوشائند ہوگا، ہماری زندگی اچھی گزرے گی، مگر قدرت انسان کی سب سوچوں اور فیصلوں پر حاوی ہے، وہ اسے ان باتوں اور جذبوں میں آزماتی ہے جنہیں وہ بہت عام اور معمولی سمجھ کر کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا۔ میں نے شادی کو کبھی اہم مسئلہ نہیں سمجھا، نشے کے مریضوں کا علاج کرنا میرے لیے کوئی اہم بات نہ تھی، اور اب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے علینا کو ٹھیک کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ پھپھو، علینا مجھے بچپن سے ہی اچھی لگتی تھی، لیکن وہ مجھے ناپسند کرے گی اور مجھے کوئی اہمیت نہیں دے گی، میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، میں تو الجھ کر رہ گیا ہوں، میں اپنے آپ کو کس قدر شکستہ پا اور بے بس محسوس کرتا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ سنی کی آواز میں اس کے آنسوؤں کی آمیزش اور اندر کی کیفیات شامل تھیں۔ خدا تم پر رحم کرے اور تمہیں ہمت دے کہ تم اس آزمائش میں سے سرخرو ہو کر نکلو، صبر اور حوصلے سے سب کچھ برداشت کرنا، مجھے امید ہے خدا تم پر ضرور اپنا کرم کرے گا، علینا ضرور۔ سیما آپا کی زبان کچھ کہتے کہتے رک گئی اور انہوں نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں پھپھو کیا ہوگا، سنی نے مایوسی سے کہا۔ سب کچھ اچھا ہوگا، میں تمہارے لیے دن رات دعائیں کروں گی، سیما آپا نے اس کے کندھے کو تھپکی دیتے ہوئے کہا اور اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، مگر وہ اندر ہی اندر منتشر ہو چکا تھا کہ پھپھو کی تسلی اور ان کی دلجوئی بھی کچھ نہ کر سکی، اور اس نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ سیما آپا کو ان کے گھر ڈراپ کر کے وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس کا پی اے حسیب ایک فائل پکڑے اس کے کمرے میں آیا۔ ڈاکٹر ثقلین، آج شام آپ کو ایک انٹرنیشنل سیمینار اٹینڈ کرنا ہے، صبح سے فون آ رہے ہیں، میں آپ کو کانٹیکٹ کر رہا تھا مگر آپ کا موبائل آف مل رہا تھا، حسیب نے جلدی جلدی بتایا۔ حسیب، ان کو فون کر کے بتا دو کہ میں سیمینار میں شرکت نہیں کر سکوں گا، ڈاکٹر ثقلین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ڈاکٹر ثقلین، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سیمینار آپ کے کریئر کے لیے کس قدر اہم ہے، کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ اور ایسے سیمینار کے منعقد ہونے کا تو آپ کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے، اور اب؟ حسیب نے انتہائی پریشانی سے دیکھا۔ ہاں، وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی ہمیں کسی کا انتظار ہوتا ہے اور کبھی کسی کو ہمارا، مگر میں اس میں شرکت نہیں کر سکوں گا، ڈاکٹر ثقلین نے آہ بھر کر جواب دیا۔ مگر کیوں؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کئی روز سے نہ کسی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں اور نہ کسی سیمینار میں، نہ کوئی لیکچر دے رہے ہیں اور نہ ہی ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، کیا آپ؟ حسیب نے معنی خیز انداز میں ڈاکٹر ثقلین کی جانب دیکھتے ہوئے جملہ ادھورا سا چھوڑ دیا۔ ہاں، مجھے تھوڑا سا بریک چاہیے، ڈاکٹر ثقلین نے قطعیت سے جواب دیا،
تو حسیب نے ان کی طرف حیرت بھری نگاہوں سے بغور دیکھا اور ان کی بات پر بے یقینی کا اظہار کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر ثقلین نے آہ بھری اور اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ دوسروں کا علاج کرنے والا مسیحا اپنے آپ کو بے بس اور لاچار سمجھنے لگا تھا۔ اسے اپنا مرض لا علاج محسوس ہو رہا تھا۔ جس کریئر کو بنانے میں دن رات مصروف رہے تھے، اب ملک اور بیرون ملک نام بنانے میں انتھک محنت کرنے کی ضرورت تھی۔ کوئی کانفرنس اور کوئی سیمینار ان کی شرکت کے بغیر مکمل نہ ہوتا تھا۔ اپنی بے پناہ مصروفیات کو ترک کر کے وہ ان کانفرنسز میں ضرور شرکت کرتے تھے، اور اب شادی کے بعد وہ اس قدر ذہنی طور پر پریشان رہنے لگے تھے کہ ان کا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ مریضوں کا علاج کرتے ہوئے، ان کی کیس ہسٹری سنتے ہوئے وہ خود کہیں کھو جاتے۔ بہت سے مریضوں کی ہسٹری معلوم نہیں ہوتی تھی۔ کئی مریضوں میں نشے کی وجوہات لکھتے ہوئے انہیں علینا بار بار یاد آتی تھی۔ ضرور ان میں سے کوئی وجہ علینا کو بھی ہوگی، مگر وہ علینا کی وجوہات جاننے سے قاصر تھے۔ رفتہ رفتہ ان کے مریضوں میں بھی دلچسپی کم ہونے لگی۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے، اپنی سوچوں میں گم رہتے، اور ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز انہیں دیکھ کر پریشان ہوتے۔ ڈاکٹر ثقلین، میں کیا خبر سن رہا ہوں؟ ڈاکٹر برلاس قدرے بوکھلائے ہوئے ڈاکٹر ثقلین کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ثقلین کرسی کی پشت سے سر ٹکائے چھت کو وہ گھور رہے تھے۔ ڈاکٹر برلاس کے اچانک کمرے میں داخل ہونے پر بوکھلا گئے اور کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حسیب نے مجھے بتایا ہے کہ آپ سیمینار میں نہیں جا رہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ سیمینار کی تاریخ اور وقت ہمارے نیشنل اینٹی نارکوٹک بورڈ کے ڈائریکٹرز نے ہم سے پوچھ کر رکھی تھی، اور اس وقت 20 اہم ملکوں کے ماہرین اس میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور اپنے ملک سے نمائندگی آپ کو کرنی ہے۔ ڈاکٹر ثقلین، کیا آپ سچویشن سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا، ہمارا، ہمارے ہاسپٹل کا اور ہمارے ملک کا کتنا بڑا نقصان ہوگا اگر آپ اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر برلاس قدرے جذباتی ہو کر بولے، میں سب جانتا ہوں، مگر میں نے اس کے لیے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، کوئی اسائنمنٹ نہیں بنائی، کسی نئے ٹاپک پر ریسرچ نہیں کی۔ میں سیمینار میں یوں شریک ہو کر اپنا اور اپنے ملک کا امیج خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ڈاکٹر ثقلین نے صاف گوئی سے بتایا۔ آپ کو سب کچھ معلوم تھا، پھر بھی اس کے باوجود آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ ڈاکٹر ثقلین، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے ایسی کوتاہی تو کبھی نہیں کی۔ آپ تو بہت محتاط اور ویجیلنٹ ہیں، ہر بات، ہر معاملے کو بہت سوچ سمجھ کر پلان کرتے ہیں، اور اتنے اہم سیمینار کو آپ نے کیسے نظر انداز کر دیا؟ آپ کا اس میں شرکت کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر برلاس نے قدرے روب سے کہا۔ وہ ویسے بھی ڈاکٹر ثقلین سے عمر اور تجربے میں بہت سینئر تھے، اور ڈاکٹر ثقلین ہمیشہ ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان کے ساتھ بحث و تکرار نہیں کرتے تھے۔ پلیز ڈاکٹر برلاس، اب آپ چلے جائیے۔ میں نہیں جا سکوں گا، ڈاکٹر ثقلین نے نظریں جھکا کر آہستہ آواز میں کہا۔ میں چلا جاؤں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ ڈاکٹر برلاس بوکھلا کر انتہائی حیرت سے اپنی کرسی پر سے اٹھتے ہوئے کہنے لگے جیسے انہیں کوئی الیکٹرک شاک لگا ہو۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس وقت بہت ڈسٹرب ہوں، ساری رات سو نہیں سکا، بلکہ کئی راتوں سے مسلسل جاگ رہا ہوں۔ ذہن اس قدر منتشر ہے کہ اپنی ہی کہی ہوئی باتیں بھولنے لگا ہوں، بار بار انہیں دہراتا ہوں۔ سیمینار میں جا کر کوئی ایسا بلنڈر نہیں کرنا چاہتا کہ پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو۔ سیمینار کا موضوع بہت حساس ہے۔ ملکی و غیر ملکی تنظیمیں اور میڈیا اس سیمینار کو منعقد کرانے میں کتنے ایکٹیو ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں نا۔ میں نے اپنے ذہن کو کمپوز کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نہیں کر پایا، ڈاکٹر ثقلین نے آہ بھر کر کہا، اور ان کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ ڈاکٹر ثقلین، آپ اتنے کمزور کب سے ہو گئے ہیں؟ آپ کی زبان سے ایسی باتیں میں پہلی بار سن رہا ہوں، اور مجھے شدید حیرانگی کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہو رہا ہے۔ اپنے شعبے میں ملک کا نمبر 1 ڈاکٹر کیسی باتیں کر رہا ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے آبزرو کیا ہے، جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے آپ بہت اپسیٹ ہیں۔ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ ڈاکٹر برلاس نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ ڈاکٹر برلاس، پلیز سیمینار میں جانے کی تیاری کیجیے۔ میں حسیب کو کہتا ہوں، وہ میرا کچھ مٹیریل آپ کو دے دیتا ہے۔ میں کریٹیکل فیز سے گزر رہا ہوں، کسی مناسب وقت پر اس کے بارے میں بات کریں گے، ڈاکٹر ثقلین نے ٹالنے کے انداز میں کہا، تو ڈاکٹر برلاس سمجھ گئے اور خاموشی سے ان کے کمرے سے چلے گئے۔
ڈاکٹر ثقلین نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور اپنی انگلیوں کی پوروں سے اپنی کنپٹیوں کو دبانے لگے۔ ان کا سر بری طرح پھٹ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیگ سے خواب آور گولیوں کی شیشی نکالی اور ایک گولی کھا کر ہاسپٹل کے ایک پرائیویٹ روم میں جا کر اسے اندر سے لاک کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگے، مگر دل کی بے سکونی اور اندر کا اضطراب انہیں اس قدر بے قرار کر رہا تھا کہ انہوں نے بیگ سے ایک اور گولی نکال کر کھائی اور سونے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد گولیوں نے اپنا اثر دکھایا اور وہ گہری نیند سو گئے۔ سنی ابھی تک گھر نہیں آیا۔ رات کتنی گہری ہو رہی ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ناظر، اسے فون کر کے پوچھیں کہ وہ کہاں ہے۔ کشور نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنے بیڈ روم کا کلاک دیکھتے ہوئے کہا جو 12 بجا رہا تھا۔ اس کا موبائل بند ہے اور اسپتال والوں کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ آج سارے ڈاکٹر کسی سیمینار میں گئے ہیں، مگر سنی سیمینار میں بھی نہیں گیا۔ نہ جانے کہاں ہے۔ میں تو اس کے دوستوں کو بھی فون کر رہا ہوں، مگر کسی کو کچھ خبر نہیں۔ ناظر علی نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے جواب دیا۔ ناظر کچھ کریں، سیما آپا کو ہی فون کریں، وہ صبح ان کو چھوڑنے گیا تھا، اس نے ضرور انہیں کچھ بتایا ہوگا۔ کشور نے اچانک کہا تو ناظر علی نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، جیسے کوئی بات سمجھ میں آئی ہو۔ انہوں نے اسی وقت نمبر ملایا۔ ہیلو فواد بیٹا، آپا کہاں ہیں؟ ناظر علی نے سیما آپا کے بڑے بیٹے سے پوچھا۔ ہاں ہاں خیریت ہے، تم ذرا آپا سے میری بات کروا دو۔ ٹھیک ہے، میں ہولڈ کرتا ہوں، ناظر علی نے کہا۔ وعلیکم السلام، خیر تو ہے ناظر علی؟ اس وقت تم نے فون کیا ہے؟ سیما آپا نے گھبرا کر کہا۔ آپا وہ بات یہ ہے کہ سنی ابھی تک گھر نہیں آیا، نہ اسپتال میں ہے اور نہ ہی کسی دوست کے پاس۔ ہم لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں، آپ کو گھر چھوڑ کر وہ کہاں گیا تھا؟ ناظر علی نے رک رک کر کہا۔ کیا سنی گھر نہیں آیا ابھی تک؟ آپا نے قدرے گھبرا کر چلاتے ہوئے کہا اور ایک دم ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آپا آپا کیا ہوا؟ ہیلو ہیلو آپا؟ ناصر علی نے گھبرا کر سیما آپا کو آوازیں دی، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ فون بند ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کشور نے گھبرا کر پوچھا۔ معلوم نہیں آپا، شاید بے ہوش ہو گئی ہیں، شاید ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، ناظر علی نے گھبرا کر جواب دیا۔ خدا خیر کرے۔ کشور نے گھبرا کر اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے۔ ناظر علی نے دوبارہ فون ملایا، مسلسل رنگ جا رہی تھی مگر کسی نے فون نہ اٹھایا۔ ہر بیل کے ساتھ ناظر علی کے چہرے پر تشویش اور پریشانی کے تاثرات نمایاں ہوتے رہے۔ وہ سنی کو بھول کر سیما آپا کی فکر میں لگ گئے تھے۔ ناظر، ہمیں سیما آپا کی طرف چلنا چاہیے، اللہ کرے وہ خیریت سے ہوں، کشور نے انتہائی فکر مندی سے کہا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، ناظر علی نے گاڑی کی چابی پکڑتے ہوئے کہا اور وہ دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ نمرا گہری نیند سو رہی تھی اور الینا کو کسی بات کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ ہیلو، ہاں فواد بیٹا بولو، کیا؟ ناصر علی نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے فون سنا اور زبردست بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ کشور نے بدحواس ہو کر پوچھا۔ سیما آپا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہیں، ان کی حالت سیریس ہے، ناظر علی نے بمشکل کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کشور کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ ناظر علی بہت مشکل سے ڈرائیونگ کرتے اور ساتھ ساتھ اپنی نم آنکھوں کو پوچھتے رہے۔ کشور بھی سسکیاں بھرتی رہی۔ دونوں خاموش تھے مگر ان کے دل شدت جذبات سے مغموم ہو رہے تھے۔ وہ بمشکل ہاسپٹل پہنچے۔ سیما آپا ICU میں تھیں۔ ان کے دونوں بیٹے، بہویں اور بیٹی و داماد سب پریشان اور رنجیدہ کھڑے تھے۔ آپا کو کیا ہوا؟ ناظر علی نے فواد کو گلے لگا کر پوچھا۔ معلوم نہیں، آپ کی فون کال کے بعد وہ ایک دم گر گئیں۔ ماموں، آپ نے ان سے کیا پوچھا تھا؟ فواد نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے ناظر علی سے پوچھا۔ میں نے تو سنی کے بارے میں پوچھا تھا، وہ ابھی تک گھر نہیں آیا، معلوم نہیں کہاں چلا گیا، ناظر علی نے تشویش سے کہا۔ کیا سنی ابھی تک گھر نہیں آیا؟ فواد نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ نہیں، ناظر علی نے آہ بھر کر جواب دیا۔ کشور سیما آپا کی دونوں بہوؤں انیلا اور سمیرا اور ان کی بیٹی فاخرہ کو تسلیاں دے رہی تھیں۔ سب بیٹھ کر دعائیں کرنے میں مصروف تھے۔ اچانک ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر 2 نوجوانوں کے ساتھ ICU سے باہر نکلا۔ سب کے چہروں پر پریشانی و تفکرات کے آثار نمایاں تھے۔ سب لوگ ڈاکٹروں کی طرف دوڑے۔ سوری، ہم انہیں بچا نہیں سکے،
بہت کوشش کی، سینئر ڈاکٹر نے کہا تو سب لوگ رونے اور چلانے لگے۔ ہر طرف کوہرام سمجھ گیا۔ تینوں ڈاکٹر وہاں سے چلے گئے۔ ناظر علی اور کشور سب کو اپنے ساتھ لگا لگا کر دلاسا دیتے رہے اور سیما آپا کی میت کو گھر لے جانے کا بندوبست کرتے رہے۔ رات بھر میں سب عزیز رشتہ داروں کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ جمیلہ آپا اور صدیقہ آپا بھی فوراً ہی پہنچ گئی تھیں۔ شاکر علی کا امریکہ سے پہنچنا ممکن نہیں تھا، مگر وہ بار بار فون کر رہے تھے۔ ندرت بھی آ گئی تھی۔ اگر نہیں آیا تھا تو سنی، ہر کوئی سنی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، جس کے غم میں سیما آپا اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کو کوئی خبر ہی نہ تھی۔ اگلے روز شام کو سیما آپا کے جنازے کا وقت رکھا گیا اور ساتھ ساتھ سنی کی تلاش بھی جاری رہی۔ سپہر ہو رہی تھی جب سنی کی آنکھ کھلی اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو ہسپتال کا عملہ اسے دیکھ کر چونکا۔ ڈاکٹر ثقلین، آپ کہاں تھے؟ ان کے پی اے حسیب نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ میں لاسٹ روم میں سو رہا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹر ثقلین نے جواب دیا۔ او مائی گاڈ، کیا آپ نے روم اندر سے لاک کیا تھا؟ حسیب نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ ڈاکٹر ثقلین نے اپنی سرخ اور متورم آنکھوں کو ملتے ہوئے پوچھا۔ پلیز آپ جلدی سے اپنے گھر فون کریں، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ آپ کتنا سوئے ہیں اور آپ کے گھر والے کس قدر پریشان ہو رہے ہیں، حسیب نے کہا تو ڈاکٹر ثقلین نے اپنا آف موبائل آن کیا جو آن ہوتے ہی بجنے لگا۔ ہیلو، ہاں، او نو، ڈاکٹر ثقلین کے چہرے پر ایک دم گہری اداسی اور مایوسی چھانے لگی اور ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کیا ہوا ڈاکٹر ثقلین؟ حسیب نے ان کی بدلتی ہوئی افسردہ حالت کو دیکھ کر پوچھا۔ ڈاکٹر ثقلین نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکل گئے۔ ان کی گاڑی بھی ورک شاپ میں تھی، جس کی وجہ سے کوئی ہاسپٹل میں ان کی موجودگی کے بارے میں نہ جان سکا۔ جنازہ اٹھانے کا وقت ہو رہا تھا جب سنی پہنچا۔ سب اس کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور وہ خود بھی شدت غم سے نڈھال ہو رہا تھا۔ اس کے اندر یہ غم بیٹھ گیا تھا کہ پھوپھو اس کے غم کی وجہ سے مر گئی ہیں، اور سیما آپا اس خوف کو دل میں سما کر اس دنیا سے چلی گئیں کہ سنی نے گھبرا کر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لیا ہو۔ سنی کے آنسو کسی طرح بھی تھم نہیں رہے تھے۔ سب اسے دلاسے دیتے رہے، مگر اس کے لیے تمام تسلیاں اور دلاسے فضول تھے۔ اسے بہت پیار کرنے والی ہستی اس سے بچھڑ گئی تھی۔ خاندان بھر کی بزرگ، سب کے درمیان رنجشیں دور کرنے والی اور سب کو باہم جوڑ کر رکھنے والی، سب سے جدا ہو گئی تھی۔ سب بہن بھائیوں کی محترم اور سب کی اولادوں کو جی جان سے چاہنے والی نے سب کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ سب آئے تھے اور سب دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے، سوائے علینا کے، جو سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی مگر نمی نہیں تھی۔ جنازہ اٹھتے ہی وہ اپنی گاڑی لے کر گھر آ گئی تھی۔ سب کی آنکھوں میں اس کے لیے ان گنت سوالات تھے۔ وہ سب کو حیران و پریشان چھوڑ کر چلی آئی تھی۔